اسلامی شریعت مکمل ترین شریعت ہے۔ اس کے اندر مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ اسی میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اسی شریعت کے مطابق خنزیر کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو بات آج سے 1400 سال قبل پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق بتائی، اسی بات کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ خنزیر اپنے پیشاب اور فضلے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں بقیہ ویڈیو کی جانب۔ اللہ رب العزت جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا۔ اسی وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے۔ اس کا زہر اس کے خون میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ خنزیر پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اس کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ اسے سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو خنزیر کو پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب خنزیر مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کے دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہو پاتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجودہ زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کے معزز دوستو، خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خنزیر کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر انسان میں ٹائفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کے معزز دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ پڑھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خنزیر کو کیوں پیدا کیا گیا اور کس طریقے سے آج کل کی پروڈکٹس میں خنزیر کا گوشت یا اس کی چربی کو ملایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب خنزیر ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارمز ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ شروع میں خنزیر کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں، ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جن سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برِ صغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں خراب ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ خنزیر کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس کی چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی
کہ ان گولیوں میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پک فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے اپنے محکمے فوڈ ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈیڈ فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ خنزیر کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور خنزیر کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کنٹینٹس کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کوڈز کی لسٹ جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ضرور ملائیں۔ اگر اس لسٹ میں سے کوئی بھی کوڈ آپ کو پروڈکٹ پر نظر آتا ہے تو اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں خنزیر کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔ وہ کوڈز یہ ہیں: E100، E110، E120، E140، E141، E153، E210، E213، E214، E216، E220، E234، E252، E270، E280، E325، E326، E327، E334، E335، E336، E337، E422، E41، E431، E432، E433، E434، E435، E436، E440، E470، E471، E472، E473، E474، E475، E476، E477، E478، E481، E482، E483، E491، E492، E493، E494، E549، E542، E572، E621، E631، E635، E905۔ تو معزز دوستو، یہ تھی وہ سارے نمبرز۔ اگر کسی بھی پروڈکٹ پہ آپ کو یہ نمبر ملتے ہیں تو اس سے لہٰذا بچیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اس وقت تک شیئر کریں کہ بلائنڈز آف مسلم ورلڈ وائڈ پر نہ آ جائیں۔ اچھی ویڈیو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی انٹرسٹنگ، انٹرٹیننگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔